علیکم، میں امداد سمرو۔ روزانہ نیا اسکینڈل آ رہا ہے۔ جب سے عمران خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں، آج پھر ایک اور اسکینڈل آ گیا، کل پرسوں 2 اسکینڈل اور آئے تھے، اب آگے بھی اسکینڈلس آئیں گے، انکشافات ہوں گے، قوم حیران اور پریشان رہ جائے گی کہ کیا کیا ہوتا رہا یہاں پر۔ دوسرا، خان صاحب نے ریکارڈ توڑے اپنے 2 ریکارڈ، ایک ریکارڈ تھا ضمانتوں کا اور دوسرا ریکارڈ ہے ضمانتوں کی منسوخی کا۔ ایک اور ریکارڈ 7 دن والا، وہ بھی آج ٹوٹ گیا تڑک کر کے۔ خان صاحب کہتے ہیں خود ہی کہ جی وہ ہر بار ریکارڈ بناتے ہیں، تو اب نئے ریکارڈ خان صاحب بنا رہے ہیں، ذرا الٹے پٹھے ریکارڈ، پہلے کچھ اور ریکارڈ تھے۔ اچھا، اب یہ بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی بس یہ کوئی 8 10 15 دن، اس کے بعد عمران خان صاحب واپس آ جائیں گے، رہا بھی ہو جائیں گے، اور پھر خان صاحب ہوں گے اور پاکستان ہوگا اور باقی کچھ نہیں ہوگا، یعنی ان کے مخالفین نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال اب جو نئی چیز، وہ کہانیاں جو زبان زد عام تھیں، سب کو پتہ تھا کہ حکومت کیسے چل رہی ہے، ملک کیسے چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے خود کہا تھا وزیر اعظم بننے کے بعد، جب انٹرویوز دینا شروع ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے تو بشریٰ بی بی نے بتایا کہ جی آپ ملک کے وزیر اعظم ہو۔ پھر ایک میم بنی کہ ڈالر کے ریٹ کا پتہ عمران خان صاحب نے کہا تھا نا مجھے ٹی وی سے پتہ چلتا ہے، تو پھر میم بنی کہ جی میں وزیر اعظم ہوں، یہ مجھے بیوی سے پتہ چلتا ہے، اور ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے، یہ مجھے ٹی وی سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ بھی خان صاحب کے لیے ایک اپنا تانا بن گیا تھا یہ باتیں کرنا۔ لیکن جو اثر رسوخ عمران خان صاحب کے اوپر ان کی اہلیہ کا تھا، وہ جو اکثر عمران خان صاحب زور دے کر کہا کرتے ہیں نا جی وہ بشریٰ بی بی باپردہ خاتون ہے، ان کا سیاست سے لینا دینا نہیں ہے، وہ سارا دن بیٹھ کر عبادت کرتی ہیں بند کمرے میں۔ اب وہ کیا کرتی رہی ہیں چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ڈائری جاوید چودھری صاحب سامنے لے کر آ گئے ہیں، عمران خان کی گرفتاری کے بعد وہاں سے جو ڈائری لی گئی زمان پارک کے اندر سے، عمران شفقت صاحب نے خبر دی تھی کہ جی وہاں سے انسانی ہڈیاں جن کے اوپر جادو ٹونا کیا جا رہا تھا، جلی ہوئی ہڈیاں، وہ برآمد ہوئی تھیں، سوئیاں، پتلے، بڑا کچھ برآمد ہوا تھا۔ اب وہ ڈائری بھی سامنے آ گئی، اب ڈائری کے اوراق وہ سامنے لے کر آ گئے جاوید چودھری صاحب، اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی کی ڈائری ہے۔ ظاہر ہے ابھی اگر معاملہ عدالت میں جائے گا، یا یہ ہوتا ہے نا مال برآمد شدہ جو ہوتا ہے مال مقدمے کے طور پر اگر کہیں پیش ہوگا، تو پھر اس کے بعد اس کی ایگزامینیشن ہوگی، اس کے اوپر پھر بشریٰ بی بی کی اپنی تحریر ان سے لکھوا کر دیکھی جائے گی کہ وہ اس سے میچ کرتی ہے نہیں کرتی، حالات واقعات۔ جو ڈائری میں جو چیزیں جاوید چودھری نے ابھی تک بتائی ہیں، وہ تو یہ گواہی دے رہی ہیں کہ جی یہ واقعاتی شہادتیں جو ہوتی ہیں نا، کہ جو واقعات ہوئے ہیں وہ تحریر ان سے مطابقت رکھتی ہے۔ خان صاحب کے متعلق کہا جاتا تھا کہ خان صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے بند کمروں میں ذاتی گفتگو جو ہوتی تھی ان کی پارٹی کے، وہ جو کچن کیبنٹ میں یا شیخ رشید صاحب جیسے لوگوں میں بیٹھ کر باجوہ صاحب کو کوئی اچھے الفاظ سے نہیں پکارا کرتے تھے، ان کا ذکر مطلب برے طریقے سے، گندے طریقے سے کیا کرتے تھے۔ تحریک عدم اعتماد سے بہت پہلے، جب صفحہ 1 نظر آ رہا ہوتا تھا کہ صفحہ 1 ہے، اس وقت بھی تو ڈائری میں باجوہ صاحب کو ماموں لکھا گیا ہوا ہے، بندیال آیا تھا یا بندیال آ گیا ہے، یعنی بندیال چیف جسٹس نہ ہوئے، کوئی چھوٹے سے بال ہو گئے، چھوٹے سے بچے ہو گئے بشریٰ بی بی کے سامنے۔ خیر وہ تو مطلب جس طرح بیہیو کرتے رہے ہیں، وہ تو پھر ایک نے تو اعتراف کر لیا کہ جی ہمارے سر پر عشق کا بھوت سوار تھا عمران خان صاحب کے، یہ قمر جاوید باجوہ نے انکشاف کیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی اپنا اعمال جو ہوتے ہیں وہ الفاظ سے زیادہ معنی خیز ہوتے ہیں، وہ زیادہ ثبوت ہوتا ہے نا، سیدھا سیدھا کر کے دکھا دیا۔ تو چیف جسٹس صاحب امرتا بندیال صاحب جس طرح عمران خان صاحب کے لیے سارا کچھ عدالت کے اندر کرتے رہے، تو یہ بتا رہا وہ پھر ان کے سامنے پھر ان کے جس طرح ان کو لکھا گیا ڈائری میں، اگر یہ ڈائری ثابت ہوتی ہے کہ بشریٰ بی بی کی ہے، تو پھر آپ سوچیں کہ کس طرح چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے مخاطب ہوا جا رہا تھا، اپنا بندیال آ گیا، اس طرح کی باتیں۔ اچھا، اب جو چیز ہے نا وہ ڈائری میں جو تھا وہ جاوید چودھری نے بتا دیا ہوا ہے، لیکن اب ہم تھوڑا سا پیچھے جا رہے ہیں کہ جس دن سے عمران خان صاحب نے بشریٰ بی بی سے شادی کی،
سب سے پہلے عمران خان صاحب اپنی فیملی سے دور ہوئے، اپنی بہنوں سے. وہ بعد میں بڑے عرصے کے بعد جا کے ناراضیاں ختم ہوئیں، اور اس کے بعد پھر بہنیں ہوتی ہیں بھائی، اور اکلوتا بھائی ہو تو ظاہر ہے پھر وہ معاملات طے ہو گئے. بڑے عرصے تک تو بہنیں گھر آ جا نہیں رہی تھیں، بلکہ وہ تو ریحام خان کی شادی کے بعد سے وہ ناراض تھیں. اوپر سے ریحام خان کو طلاق دے کر ایک اور شادی کر لی عمران خان صاحب نے، بتایا تک نہیں. یعنی نکاح میں فراغ ہوگی تو تھیں، اون چودھری تو تھے، میرا خیال ہے زلفی بخاری بھی تھے، بہنیں نہیں تھیں عمران خان صاحب کی، فیملی سے کوئی بندہ نہیں تھا. پہلے بہنیں دور ہوئیں، پھر بیٹے دور کر دیے. چلے سیاست میں بہرم چیز ہوتی ہے، بندہ اپنا ایک ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے. عمران خان صاحب جس مزاج کے آدمی ہیں وہ تو پھر اپنے رشتے قربان کر کے آگے جاتے ہیں. ان کا ایک ریکارڈ ہے عمران خان صاحب کا، ہر محسن کو عمران خان صاحب نے قربان کیا ہے سب سے پہلے. تو فیملی قربان کرنا سب سے پہلے پاکستانی سیاست کے لیے تو جمائمہ کے ساتھ تعلق ختم کیا تھا نا، کیونکہ حمید گل نے کہا تھا کہ جی یہ اگر جمائمہ کے ساتھ شادی رہے گی آپ کی تو پھر آپ پاکستان میں سیاست نہیں کر سکتے. اس کے پیچھے ریزن یہ تھی نا، جمائمہ کا جس نسل سے تعلق ہے پاکستان میں، تو ظاہر ہے وہ اگر عمران خان سیاست کرتے تو قابل قبول نہ ہوتے لوگوں کے لیے. آج بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں ان کے ایجنٹ تو نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کی بات سن لیں، یا ڈاکٹر اسرار کے لیکچر سن لیں پرانے، اور ایدھی صاحب کی باتیں سن لیں. لوگ تو کہتے ہیں کہ جی وہ ان کے ایجنٹ ہیں. تو اگر وہ شادی برقرار رہتی تو پھر تو ظاہر ہے لوگوں نے گھاس نہیں ڈالنی تھی. تو سب سے پہلے وہ اپنے اولاد طلاق جائیں باہر رہیں، میں ادھر سیاست کروں گا. بہانہ یہ بنایا تھا کہ جی یہاں پر نواز شریف نے مقدمات بنائے ہوئے تھے، تو چلے یہاں پر مقدمات تو رہتے ادھر، شادی برقرار رہتی تو اس میں کیا تھا. تو اس کے بعد پھر ریحام خان سے شادی کی تو ریحام خان کو پتہ چلا عمران خان صاحب کو کہ جی یہ اصل تو میرے معاملات ادھر میں جاؤں گا تو ٹھیک ہوں گے، میں وزیر اعظم بن جاؤں گا. ریحام خان کو طلاق دے دی. اب جو کہانیاں جو بتائی جا رہی تھی کہ وہ آرمی چیف سے، اس سے پہلے DGISI سے عمران خان صاحب کے اختلافات، پارٹی کی لیڈرشپ سے عمران خان کے اختلافات، جو قریبی دوست جو محسنوں کی طرح دوست تھے جہانگیر ترین، علیم خان، ان کو دور کرنا، یہ سارا اس کے پیچھے سارا کچھ بشرا بی بی تھی. فیملی کے قابل نہیں چھوڑا، دوست خیر خواہ محسن وہ سارے دور کر دیے. یہاں تک کہ اون چودھری، مطلب اون تو عمران خان صاحب کے لیے بیلوس آدمی تھا نا، مطلب اون چودھری ہر وقت ڈائری پکڑ کر، ٹیشو کا ڈبہ پکڑ کر بھی خان صاحب کے آگے آگے. خان صاحب کو تنخواہ تو نہیں دیتے تھے اون چودھری کو نا، ظاہر ہے وہ مطلب اس میں باقی جو مفادات اپنے ہر انسان کے ہوتے ہیں، اون چودھری کو بھی انہوں نے فارغ کروا دیا. وزیر اعظم بنے، پہلا کام یہ کیا کہ اون چودھری کی انٹری بند کروا دی بشرا بی بی نے. اون چودھری دروازے پہ کھڑے ہوئے، نہیں اندر نہیں آ سکتے آپ، اٹھوا لیا اس کو. جہانگیر ترین سے ملاقات کی اوتھ ٹیکنگ میں. جہانگیر ترین صاحب کو کہا کہ جی آپ مجھے جادوگر نہیں کہتے ہیں. آہستہ 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 کر کے ان کو انہوں نے ادھر ادھر کر دیا. اب جو ڈائری آئی ہے، اچھا جنرل قمر جاوید باجوہ DGISI اس وقت کے، عاصم منیر جو آج کل کے آرمی چیف ہیں، ان کے ساتھ عمران خان، ان کی عمران خان کے ساتھ نہیں تھی، عمران خان نے ان کے ساتھ کی تھی، کیونکہ انہوں نے رپورٹ کیا تھا کہ جی بشرا بی بی کرپشن کر رہی ہیں. باجوہ صاحب نے کہا کہ جناب معاملات دیکھ لیں، گھر کے معاملات آپ کے ٹھیک نہیں ہیں. تو باجوہ صاحب کو کہہ دیا کہ جناب آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو جو چیز آپ کو 48 گھنٹے بعد پتہ چلتی ہے وہ بشرا بی بی کو 48 گھنٹے پہلے پتہ چلتی ہے. اس طرح عمران خان صاحب ان کے کنٹرول میں تھے. کہتے باہر آ کر یہ تھے عمران خان صاحب کہ بشرا بی بی ایک گھریلو خاتون ہے، سیاست نہیں کرتی. ایک آڈیو آئی تھی، ارسلان بیٹا اس سب کو غداری سے منسلک کر دو. وہ جو اس وقت گھڑیوں چھڑیوں کا اور ہیرو کے ہار کی انگوٹھیوں کی باتیں آ رہی تھی نا، ان سب کو غداری سے منسلک کر دو. تبھی پتہ چل گیا تھا کہ ان کا سوشل میڈیا اور پروپیگنڈا سیٹ عمران خان صاحب خود بھی کرتے اور بشرا بی بی بھی کرتی ہیں. پہلے عمران خان صاحب کرتے تھے، بشرا بی بی آئی تو وہ زیادہ حاوی ہو گئیں غداری کا اور یہ وہ سارا کچھ. پھر ایک آڈیو آئی انعام کی، انعام کے ساتھ، کہ یہ جو تحائف آئے ہیں
توشہ خانہ سے ان کی تصویریں کیوں بنائیں؟ تو آپ کو یاد ہوئی آڈیو، جو گھر تحفہ آتا ہے اس کی تصویر نہیں بناتے، جو گھر سے باہر جاتا ہے اس کی تصویر بناتے ہیں۔ تو اب یہ جو ڈائری جو جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں اس میں کمال کی باتیں ہیں، اس میں عدلیہ کو کیسے پریشرائز کرنا ہے اس میں وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہ ڈائری میں نوٹس ہیں کہ میں نے کیا کیا کام کرنے ہیں، کہ انسان کو بیٹھے ہوئے خیال آ جاتا ہے نا کہ میں نے کیا کام کرنا ہے، میں نے اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ پھر اگر زیادہ کام ہوتے ہیں تو سیانے لوگ یہ کرتے ہیں کہ نوٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، تو ڈائری میں اس طرح کے نوٹس ہیں۔ وہ جاوید چودھری کے بقول کے 5 اگست کو جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت وہاں سے ایک ڈائری ملی تھی، جو پہلے ان کے کچھ صفحے انہوں نے پھاڑ کے ادھر ادھر کر دیے تھے، جلا دیے تھے یا وہ فلیش آؤٹ کر دیے تھے، اور جو صفحے بچے ہیں ان پر جو تاریخ کے تاریخیں مختلف تاریخوں پہ اپنا وہ لکھا ہوا ہے، نوٹس لکھے ہوئے ہیں۔ ڈائری 2020 کی ہے، کسی تحفے میں آئی ہوئی ہرے رنگ کی ڈائری ہے، اس میں بار بار لکھا ہوا ہے ماموں یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ، پھر نیوٹرل لکھا ہوا ہے، پھر نیوٹرل کو کیسے ڈیل کرنا ہے یہ لکھا ہوا ہے، جلسے کیسے ہوں، جلسوں میں گانے کیسے ہوں، اور ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ٹائپ گانے لوگوں کا لہو گرمانے کا۔ پھر نمبرنگ ہے کوئی، وہ نمبرنگ یا تو وہ جو وظیفہ شظیفہ ہوتا ہے کوئی اس طرح کا ہے، یا کوئی رقم کا حساب کتاب ہے، یا کچھ اور ہے۔ پاسپورٹس ملے ہیں 5، اور پھر گورنر راج لگے تو پھر ہم نے پورا شہر بند کر دینا ہوگا، تگڑے وکیل کرنے ہوں گے جو عدالت میں کھڑے ہو کر ججوں کو پریشرائز کرے تاکہ جج کوئی نیگیٹو فیصلہ نہ دے سکے، مطلب پورا ایک۔ اور پھر یہ کہ عمران خان کو بتانا کہ دعا کیسے مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے ہمت دے، میں انقلاب لانا چاہتا ہوں، میری مدد کر، یعنی وہ عمران خان کو انہوں نے پورا اس میں اتارا ہوا تھا اس میں۔ پھر دودھ عمران خان صاحب نے رات کو 12 بجے پینا ہے، کپڑے عمران خان صاحب کہ جو ہے وہ روزانہ جھاڑ پھونک، بیڈ شیٹ وغیرہ تو روزانہ چینج ہوتی ہے، تکیوں کے غلاف شلاف، لیکن کپڑے جھاڑ پھونک کر کے عمران خان صاحب کے رکھنے۔ ظاہر ہے یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی خان صاحب کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ آ جائے گھر میں جس سے جادو ٹونے کا اثر ختم ہو، کیونکہ بشریٰ بی بی کو عمران خان کے مخالفین سے زیادہ عمران خان کے دوستوں پر شک تھا۔ ظاہر ہے وہ اگر کوئی قریبی لوگ ہی کوئی ایسی چیز عمران خان کے کپڑوں کے ساتھ لگا دیتے اور وہ عمران خان صاحب گھر آتے تو پھر ظاہر ہے وہ اثر ختم ہو جاتا، کیونکہ کرتی رہتی تھی نا اس طرح کا، وہ چیزیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ تو ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ جو باتیں سامنے آ رہی تھیں کہ عمران خان صاحب خود نہ ملک چلا رہے ہیں، نہ پنجاب چلا رہے ہیں، نہ سیاست چلا رہے ہیں، وہ سارا کچھ اب بشریٰ بی بی نے کنٹرول سنبھال لیا ہوا تھا۔ اب یہ ڈائری کے نوٹس سے ثابت ہو رہا ہے کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ اور پھر آپ سوچیں کہ مطلب اب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے نا، آج 7واں دن ہے، خان صاحب کے بیٹے یہاں آئیں گے تو ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، مجھے یقین ہے۔ وہ آئیں، باپ سے ملاقات کریں، ملاقات بھی کرنے دی جائے گی، گھر ہے ان کا اپنا بنی گالہ زمان پارک، یہاں پہ اپنی پھوپھیوں کے گھر ہیں، عظمیٰ خان، علیمہ خان، تو وہ آ کر یہاں رہ سکتے ہیں، نہیں آ رہے۔ خبریں یہ تھی کہ بشریٰ بی بی نے پابندی لگائی تھی کہ قاسم اور سلمان نہیں آئیں گے پاکستان۔ جب تک عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے وہ پاکستان نہیں آئے، اور عمران خان لندن نہیں گئے، باوجود اس کے کہ ان کو وہاں سے دعوتیں آتی رہیں۔ خان صاحب یہ کہتے تھے وہ دعوت وہاں برطانیہ کی گورنمنٹ نے مجھے دعوت بھیجی، دعوت نامہ بھیجا تھا، لیکن اس کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے میں نہیں جاتا تھا، میں اپنے ملک کی خاطر نہیں جاتا تھا کہ پیسہ نہ خرچ ہو، ہم غریب ملک ہیں، یہ نہیں تھا ایسا۔ اصل چیز یہ تھی کہ پابندی تھی کہ وہاں پہ نہیں جانا۔ جو سارا کچھ آپ دیکھیں نا، اگر یہ ڈائری ٹھیک ہے، ڈائری کے اوپر تو شک ہے، لیکن بشریٰ بی بی کا کنٹرول عمران خان صاحب کے اوپر ہوتا ہے، مطلب یہ، لیکن اس طرح کہ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ ہونا ہے۔ قمر جاوید باجوہ صاحب نے کئی بار لڑائی کر لی عمران خان سے کہ عثمان بزدار کو ہٹائیں۔ علیم خان کا فیصلہ ہو گیا، لیکن اسلام آباد جا کر پھر علیم خان کو ملاقات سے انکار کر دیا عمران خان نے، بلایا اسلام آباد، وہ پہنچے اسلام آباد، پھر ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، نہیں بدلا انہوں نے عثمان بزدار کو۔ اس معاملے پر انبن شروع ہوئی، اصل تو کھٹپٹ شروع ہوئی باجوہ کی اور عمران خان کی عثمان بزدار کے معاملے پر تھی، اور عثمان بزدار چوائس تھے بشریٰ بی بی کے، یعنی بشریٰ بی بی کی وجہ سے ایک ڈنر پر عمران خان صاحب کو بلایا تھا اپنے گھر باجوہ صاحب نے،
وزیر اعظم بننے کے بعد۔ باجوہ صاحب خود یہ بات انہوں نے بتائی ہے، یا تو جاوید چودھری کو بتائی ہے یا متلا کو بتائی تھی، شاید متلا کو، کہ وہ ڈنر پر آئے تو ڈنر شنر کیا، جو بشریٰ بی بی صاحبہ کا جو انداز انہوں نے دیکھا، مزاج دیکھا، تو کہتے ہیں کہ جی میں اور میری بیوی اس بات پر متفق ہوئے کہ یہ عمران خان کو تباہ کر دے گی۔ تو یہی ہوا ہے۔ آج عمران خان صاحب جیل میں، اور ان کی ضمانتیں مسلسل منسوخ ہو رہی ہیں۔ آج بھی 7 مقدمات میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ لاہور نے عمران خان کی ضمانتیں مسترد کر دی۔ کل القادر ٹرسٹ کیس میں یہ ریکارڈ بن رہا تھا نا کہ خان صاحب کو تھوک میں ضمانتیں مل رہی ہیں، جاتے عدالت ضمانتیں لے کر آ جاتے، نہیں جاتے ضمانتیں مل جاتی ہیں۔ اب وہ ریورس ہو رہا ہے، سارے چکر واپس آ رہے ہیں، اب ضمانتیں منسوخ ہو رہی ہیں۔ 7 دن عمران خان صاحب نے جیل کاٹی تھی مشرف کے دور میں، آج وہ ریکارڈ ٹوٹ جائے گا۔ آج 7 دن پورے ہو جائیں گے، کل 8واں دن ہوگا تو وہ بھی ریکارڈ ٹوٹ جائے گا۔ رہائی تو عمران خان صاحب کی اب 14 اگست کے بعد اگر ضمانت ہو جاتی ہے، اگر فیصلہ معطل ہوتا ہے، سزا معطل ہوتی ہے، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اپیل میں عبوری ریلیف دے کر سزا معطل کر کے اور پھر ضمانت دے دیتی ہے، تو بھی رہائی 14 اگست کے بعد ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر یہ جو ضمانتیں منسوخ ہو رہی ہیں ان میں گرفتار ہو جائیں گے تو یہ ریکارڈ بھی ٹوٹ جائے گا، جیل میں رہیں گے خان صاحب لمبے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب تو ہیں ظاہر 100%، لیکن ظاہر ہے پھر وہ جو معاملات جس طرح بشریٰ بی بی چلاتی تھیں، یا پھر بشریٰ بی بی کو فیض حمید کا نیٹ ورک جو تھا نا جادوگروں کا، وہ اس کو ڈکلیٹ کرتا تھا، تو اس طرح عمران خان صاحب کو چلاتی تھی۔ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور بہت کچھ آئے گا سامنے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، بہت کچھ سامنے آنا ہے۔ عمران خان صاحب کے ٹیلی فون، ان کا فرانزک موبائل فونز کا دے دیا گیا ہے، ان کے باقی چیزیں بہت سی ہیں جو آ چکی ہوئی ہیں۔ آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا کہ طوفان کھڑا ہو جائے گا پاکستان میں، جس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔